بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ غمگین دل کو کیوں نہ ہو حاجت حسین کی، تسکین جان و دل ہے محبت حسین کی۔ دور یزید ختم ہوا چند روز میں، پر دل پہ آج تک ہے حکومت حسین۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا فرشاں تو عرشاں تائیں سرداری حسین دی، مولا حسین دی فرشاں تو سرداری حسین دی فرشاں تو ہر کوئی کردا پیا تابعداری حسین دی، دادا دادی دا مارے دادی یوسف ایک قطار بنو، ایک قطار بنو، آدم عیسیٰ موسیٰ یوسف ایک قطار بنو، ایک قطار بنو، لگن مارشی سارے وکھرے ہو کے، وکھرے ہو
خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں شکریہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے وہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے وہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے او کرم کی انتہا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے امام تیسرا حسین ہے او امام تیسرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہو نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے او نہ کوئی دوسرا حسین ہے او نہ کوئی دوسرا حسین ہے اسیر شام پر نگاہ کی تو حر بنا دیا اسیر شام پر نگاہ کی تو حر بنا دیا اسیر شام پر نگاہ کی تو حر بنا دیا جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گل سکھا دیا کہ موت ہر طرف منہ چھپا کر رو رہی تھی ان کی آنکھوں کے اندر آنسو نہ تھے 3 دن کی بھوک 3 دن کی پیاس ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے نہ تھے ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے برادران ملت اسلامیہ آج ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم نماز پڑھیں روزے رکھیں مسجد میں اذانیں دیں یہ بڑے عیش و عشرت کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کو یہ تیار مال ملا اور ہم نے کسی نے قربانیاں نہیں دی اگر ہماری قربانیاں ہوتی تو آج ہماری مسجدیں ویران نظر نہ آتی یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ کہ ہم نمازوں پر عمل کرتے ہیں سیدہ زینب چادر میں منہ چھپا کر آنسو بہا رہی ہے اور اپنے نونہالوں سے کہتی ہے
کہ جاؤ اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ علی کی بہادر بیٹی کی جگہ ہماری ماں ہوتی تو ہمیں گھر میں بٹھا دیتی، ہمیں جانے نہ دیتی، لیکن یہ رحمت للعالمین کے نواسے کہ رسول اکرم نے جو سایہ رحمت گناہگاروں پر بنا کر رکھا، ظاہری دنیا سے اوجل ہو جانے کے بعد رسول اکرم نے ہم جیسے نادم گناہگاروں کے لیے آیت تطہیر کا سایہ عطا کیا، اہل بیت اطہار کا خاندان ملا، تاکہ ہم کہیں راستہ پھٹک نہ جائے، ہم صراط مستقیم پر رہیں۔ لیکن اگر ہم عمل میں نہیں لاتے تو یہ ہماری کوتاہی، لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر علی ابن ابی طالب کے نواسوں نے جو قربانی دی، زینب کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، اور جب ان کی لاشوں کو خیمے کے پاس لایا گیا تو سیدہ زینب کے حال یہ تھا کہ اپنے بچوں کی زلفوں کو سوار کے کہہ رہی تھی، میرے بچوں تمہاری ماں تم سے بہت خوش ہے، یا رب العالمین یہ آل محمد تو نہیں اور بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی تیری بارگاہ میں نذرانہ نذر کروں۔ نعرہ تکبیر، شہید اعظم، شہید اعظم۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب نے ایک اور آواز بلند کی، حضرت سیدنا علی اصغر جس کی عمر 6 مہینے اور سیدہ زینب گود میں لے کر کے آئی اور کہنے لگی کہ اے حسین، ان ظالموں کو یہ پتہ نہ ہوگا کہ ہمارے پاس دودھ پیتا بچہ ہے، ان کو وہاں لے کر جاؤ اور چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دے پانی کے، تب بھی بہت ہے، کیونکہ شدت پیاس کی وجہ سے سینے کا دودھ سوکھ چکا ہے اور یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، یہ جب ہچکیاں لیتا ہے تو صحیح سے ہچکی لے نہیں پاتا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں زینب، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی، یہ لوگ نہ مانیں گے۔ المختصر، حضرت امام حسین اپنے 6 ماہ کے نور نظر، اپنے جگر کے ٹکڑے کو لے کر یزیدی فوج کے سامنے گئے اور آپ نے خطبہ دیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ٹپکا دیں تو یہ اس قابل نہ ہوگا کہ وہ تلوار لے کر تمہارے مقابلے میں آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین نے جب یہ کہا تو عبید اللہ ابن زیاد اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے ہنس کر کہا لگا کر کہا کہ حسین بچے کی آڑ میں پانی مانگنے آئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک شکی اجلی درندہ حورملا، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا۔ تیر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں پر چلانے والا اور ایک جانور پر۔ انسانوں کے مقابلے میں جانور کی چمڑی بہت موٹی ہوتی ہے۔
درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تیر کے منہ 3 ہوتے ہیں، ہرملا وحشی درندے نے کمان میں تیر کو چڑھا کر علی اصغر کے حلق کا نشانہ تاکا اور ہوا میں اس نے تیر کو چھوڑا تو وہ تیر فضاؤں کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو سے لگ کر بازو کو چیرتا ہوا حضرت علی اصغر کے حلق میں گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین نے دیکھا کہ میرے بچے نے تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے سو گئے اور خواب کے اندر تمام نبیوں کا تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور امام حسین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے آقا پڑھ رہے تھے اللہم آتی الحسین صبرم و اجرا۔ امام حسین کے سینے کو صبر و استقلال کا خزینہ بنا کر تشریف لے گئے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو فجر کا وقت نزدیک تھا۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں کو یہ خواب سنایا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یزیدی فوج کی طرف سے یہ اعلان ہوا اے حسین یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نہ تو بیعت کروں گا نہ لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، المختصر عبید اللہ ابن زیاد وہ دنیا کے کتے نے وحشی درندے نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا اور جنگ کا آغاز شروع ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے 50 ساتھیوں نے فجر کے بعد جام شہادت کو نوش فرمایا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئی امام علی مقام خود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی فوج کے پاس جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں ہے کوئی ایسے نازک سے وقت میں اہل بیت کی مدد کر کے جنت میں جانے والا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ حور کی آنکھوں کے اندر بے تابی نظر آتی تھی، پھر تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ حضرت حور جب نکلے ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دوائے درد عیسیاں جو پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ جب کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے۔ ہزاروں میں 72 تن ہیں تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ برادران ملت اسلامیہ، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے یہ مشکل کشا والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ صلات، وزیر اعظم زندہ باد، وزیر اعظم زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی۔ المختصر حور امام علی مقام کی فوج میں شریک ہوئے اور یزیدیوں سے لڑے۔ حور نے جب حملہ کیا تو ایسا لگتا تھا کہ یزیدی فوج پر قہر خدا نازل ہوا ہو، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہو۔
یزیدیوں کی گردنوں کو کاٹ کر واصل و جہنم کر رہے تھے۔ بالآخر حضرت حور نے جام شہادت کو نوش فرمایا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب باری آتی ہے امام حسین کے گھر والوں کی۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں موجود تھے۔ عبداللہ بن حسن، 2 کے نام یاد نہیں ہے، اور ایک قاسم بن حسن۔ تو عبداللہ بن حسن نے بھی جام شہادت کو نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن اپنے ہاتھ میں ذوالفقار کو لے کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں، عرض کر رہے ہیں، چاچا جان مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ ایک تم میرے بھائی کی نشانی بچے ہو، میں تمہیں کیسے رخصت کروں؟ اور میرے بھائی حسن کی یہ آرزو تھی کہ سکینہ کا نکاح تم سے کر دیا جائے، یہ آرزو تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں زندہ رکھیں، جب مدینہ پہنچنا نصیب ہو تو سکینہ کے ساتھ نکاح کر لینا، نکاح کر لینا۔ نکاح ہوئی نہیں تھی۔ پوائنٹ، آج ہم یہ جو مہندی رات مناتے ہیں نا، اس کا کسی جگہ ذکر ہے ہی نہیں، یہ ہم لوگوں کی جاہلیت۔ اگر تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا نا تو یہ تماشے نہ کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، مہندی کو بھگونے کے لیے پانی کا ہونا فرض ہے، لیکن کربلا میں جب پانی ہی نہ تھا تو مہندی کی بات کہاں آئی؟ اور شادی وادی کچھ تھا نہیں، شادی کی آرزو تھی، شادی نہیں ہوئی۔ المختصر، امام قاسم نے عرض کی، چچا حضور جب میرے والد بزرگوار کا آخری وقت تھا تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی، ایک تعویذ لکھ کر میرے بازو پر باندھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جب میرے بھائی حسین پر بہت ہی زیادہ مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے لے کر ابھی تک ہمارے عزیز و اقارب نے جام شہادتوں کو نوش کیا۔ اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس تعویذ کو کھول کر پڑھا تو اندر میں لکھا تھا، اے قاسم، میرا بھائی کربلا کے میدان میں گر جائے، اس وقت گرنے کا مطلب وہ گرنا نہیں، گھیرا بندی۔ امام حسین الحمدللہ، گھیرا بندی میں جب میرا بھائی حسین آ جائے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا اور ان کے راستے میں اپنی جان کو نچھاور کر دینا۔ امام علی مقام نے روتے ہوئے قاسم بن حسن کو رن میں جانے کی اجازت دی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کوئی ایسے ویسے نہ تھے، یہ علی کے بہادر پوتے ہیں۔ جب میدان کارزار میں علی کے بیٹے نے اپنا ظہر دکھایا اور خطبہ دیا، اے یزیدیوں میری طرف دیکھو، میں علی کا پوتا حسن کا نور نظر، میں قاسم بن حسن ہوں، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا تو آؤ میرے مقابلے میں۔ ارزق گھوڑے پر سوار ہو کر غصہ کھا کر آیا،
اور حضرت قاسم پر وار کرنا چاہا تو حضرت قاسم نے اپنے دادا کی وہ صفات دکھائی، حیدر یعنی کہ پلٹ پلٹ کے وار کرنے والا۔ جب قاسم بن حسن نے حیدری جلووں کو دکھایا، پلٹ پلٹ کے وار کیا، تو ارزق کو خاک و خون میں ملا دیا۔ المختصر، اور ذریعے کے دو پہلو بنائے، اسے بودو باپو اور دوسرے ہمارے حنیف باپو، جو بودو باپو کے روحانی بیٹے ہیں، اور ان لوگوں کی کاوشیں رنگ لائی، اور الحمدللہ مجھے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ عرض کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر پردہ نشین ماں اور بہنوں سے، کہ جانے انجانے اس فقیر سے کچھ غلطی ہوئی ہو، کسی کا دل دکھ گیا ہو، تو شہدائے کربلا کے صدقے اس فقیر اشرفی کو آپ معاف کیجئے گا۔ اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ہم آپ حضرات کے لیے وہ مقدس سرزمین پر دعا کے طلبگار رہیں گے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ یہ فقیر آپ کو دل کی گہرائی کے ساتھ معاف کرتا ہے، آپ بھی مجھے معاف کیجئے گا۔ السلام علیکم۔ آمین یا رسول اللہ انظر حالنا، آمین یا حبیب اللہ اسم قالنا، آمین اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اسکالنا، آمین بکار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ، آمین ندارم جز تو مل جائے ندارم جز تو مابائے، تو ہی خود ساز و سامانم مگسنی یا رسول اللہ، میرے مولا کل ہو اللہ احد کے واسطے، آمین، میرے مولا کل ہو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ ہم سب کی مدد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ ہم سب کی مدد کے واسطے، خدایا بہک کے بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ، کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، کما قال اللہ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ کریں، مہک رہی ہے فضاں، حسین آتے ہیں، مہک رہی ہے فضاں، حسین آتے ہیں، بتا رہی ہے یہ خوشبو حسین آتے ہیں، بتا رہی ہے یہ خوشبو حسین آتے ہیں۔ اور توجہ چاہوں گا، زباں کہو اگر تعلق ذرا دل سے، زباں کہو تعلق اگر ذرا دل سے، خدا کی قسم جہاں پکارو وہاں پر حسین آتے ہیں، جہاں پکارو نعرہ تکبیر، نعرہ صلاۃ، شہید اعظم، زندہ باد، شہید اعظم، زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی۔ اب میں جو منقبت حسین پڑھوں گا اس میں جو بھی انعام ہوگا، سمجھے گی رتبہ حسین کا، آپ مل کے سبحان اللہ کہنا، اس لیے کہنا کہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، محبت سے، کہ عقل بصر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا،
آپ جھوم کے سبحان اللہ نہیں کہیں گے تب تک ایک ہی مطلع کا ایک ہی شعر ایک ہی کڑی پڑھتا رہوں گا. جھوم کے کہنا ہے. اور میری دعا ہے کہ یا رب ہم گناہگار سہی، بدکار سہی، خطا کار سہی، سیاہ کار سہی، سب کچھ ہیں، مولا حسین کے غدار نہیں ہیں. ہم حسین کے غدار، ہم جیسے ہیں اس کو چاہتے ہیں، ہم جیسے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں. اکلے مدینے کے لیے ابھی حضرت نے بات کی نا، مدینہ جانے کے لیے کون نہیں تڑپتا. اور ہر آدمی کی خواہش ہے، ہر آدمی کی بیتابی بے قراری ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو مدینہ دکھا. اور مدینے کے لیے جب مدینے کے لیے کوئی رواں دواں ہوتا ہے نا تو اللہ کی عزت کی قسم عاشق اپنے دل کے آنسوؤں سے روتا ہے. وہ بات اور ہے، ظاہر نہیں دے سکتا مگر روتا ہے. اب دیکھیے یہی مدینہ ہے، اس کے جانے کا انتظار عام آدمی نے کیا، کہے سبحان اللہ، عاشق نے کیا سبحان اللہ، ولی نے کیا، غوث نے کیا، کتب نے کیا، ابدال نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، ارے انبیاء نے کہا، انبیاءوں نے کیا. اور اتنا ہی نہیں، آج بھی نہیں، ازل سے جب سے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے ذریعے کائنات کو بنایا، ہر نبی کی خواہش کہ جہاں مصطفیٰ رہے وہاں ہم رہیں. سب کا انتظار مدینہ، مگر قربان جائیے مدینہ کی بھی کسی کا انتظار کرتا ہے، مدینہ بھی کسی کا. اور کس کا انتظار کرتا ہے؟ حسین چلے کرب و بلا سے، کہے سبحان اللہ. حسین کرب و بلا کو چلے، کہاں سے چلے؟ مدینہ چھوڑے. مدینہ ایک عاشق جب چھوڑتا ہے نا تو اللہ اکبر اس کا دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، پلٹ پلٹ کے گنبد خضرا کے میناروں کو دیکھتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے. بےتابی ہے، عاشقی ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے نانا کے حجرے کو چھوڑ رہا ہے، خاتون جنت کے قدموں کو چھوڑ رہا ہے. بھائی حسن مجتبیٰ کے جو سو آقا علیہ السلام نے جو صرف بخشا تھا، اس حسین مجتبیٰ کے ایک اپنے دل کے ایک حصے کو وہ جدا کر رہے ہیں. حسین ابن علی دیکھ رہے ہوں گے. جاتے جاتے کربلا پہنچے. اب کربلا پہنچنے کے بعد واقعات کربلا، شاعر نے اس کو یوں کہا، کیا کہتے ہیں شاعر؟ کہ عقل بشر نہ سمجھ گی رتبہ حسین کا، اور پل کے بچھا رہا ہے راہ حسین میں. یا علی یا علی. ہم اپنے گھر میں اپنا پیر آتا ہے تو جاجم بچھاتے ہیں، ہے نا؟ پیر آتا ہے تو جاجم. ذرا اندازہ لگائیں نا کہ ہم غریب نواز کے زمانے میں ہوتے تو غریب نواز کو اپنے ہم بلاتے تو کیا گلیچے بچھاتے، غوث اعظم آتے تو کیا ان زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ اکبر. ہم غوث اعظم کے آنے پر گلیچے بچھاتے. اللہ ہمیں قوت دیتا، جیسی دولت دیتا، ہم استقبال کرتے. قربان اے آمینہ کے لال کے نواسے، فاطمہ الزہرا کے جو سو جگر کے ٹکڑے، اے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان کہ تجھے مدینہ سلام کرتا ہے، مدینے کے مینار سلام کرتے ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے حسین کعبہ میں گئے تو کعبہ نے حسین کی عظمت کو سلام کیا. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے کہ پل کے بھی ہم بچھاتے ہیں نا جاجم گلیچے. کوئی اچھا آنے والا ہوتا ہے، پھولوں کی بارش کرتے ہیں، ہار پہناتے ہیں. قربان جائیے حسین ابن علی کے جو سو چاہت میں مدینے کا اظہار کیا. توجہ چاہوں گا. شاعر کہتا ہے کہ پل کے بچھا رہا ہے راہ حسین میں. پل کے بچھا کے راہ حسین میں کون بچھا رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کرتا ہے انتظار مدینہ حسین کا. مدینہ پاک حسین کا انتظار کر رہا ہے. پل کے بچھا رہا ہے راہ حسین میں، کرتا ہے انتظار مدینہ حسین کا. آپ نے حسین کے نام پر کھچڑی کھلائے، کسی نے بھیڑ پوری کھلائے، کسی نے بٹیٹے کھلائے، کسی نے جو سو چنے کھلائے، کسی نے شربت پلائے، الگ
الگ نیازیں کی نا، اللہ حسین کے صدقے میں سب کو قبول فرما لے۔ اب سنیں حسین کے یہ سارے چیز آپ نے کیے، اس میں جو اصل چیز ہے نا یہ ذکر حسین ہے، ذکر حسین۔ اب ذکر حسین میں تمہارا 1 روپیہ آنا، سبحان اللہ، 1 روپیہ آنا، پھر اس کا تمہارے دل میں عقل میں یہ خیال آنا کہ میں حسین کا جلسہ مناؤں، اوقات نہیں ہے ہماری، اوقات نہیں ہے۔ یہ فاطمہ کے چادر تطہیر جس میں 72 پیوند لگے نا، اس کا احسان عظیم ہے، اس نے تربت سے ہمیں یاد کر لیا، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا نے اپنی نکاح میں امت کی بخشش کا پروانہ اپنی مہر کے طور مانگ لیا، مہر کے طور پہ مانگ لیا۔ اب فاطمہ جسے جسے جنت پہنچانا چاہے گی اسے حسین کا جلسہ کروا لے گی، اسے حسین کا کہ کل اس کو نہ جان سے حسین بخشوائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے بھائی، سبحان اللہ، ہاں اللہ اکبر۔ ہماری بخشش کی بات ہو رہی ہے اور ہم گمسم بیٹھے ہیں۔ اللہ کی پناہ، میرے آقا فرماتے ہیں قبرستان میں جاؤ سلام کرو تو قبرستان والے جواب دیتے ہیں۔ اکاڑوی صاحب کہتے ہیں میری نظریں اس پر جم گئی، اور توجہ سے سننا، آپ گناہگار، میں گناہگار، سب گناہگار ہیں ہم، مگر قربان جائیے، اس پر جب نظریں جم گئی۔ عالم ہوتا ہے نبی کا نائب، عالم ہوتا ہے نبی کا نائب۔ اکاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ میری نظریں جم گئی، اب میں نے جلسے کے بعد اسے بلا لیا، بھائی ادھر تو آ۔ میں کوئی بھی بات کہتا تھا تو سبحان اللہ کہتا تھا، ہے نا، کوئی بھی بات کہتا تھا تو سبحان اللہ کہتا تھا۔ آخر تو کیا سمجھا؟ وہ کہتا ہے اے مولانا صاحب تمہاری جتنی باتیں ہیں مجھے سمجھ میں آئی نہیں آئی، اللہ اکبر، ہاں مگر اتنا ہے کہ دل اندر سے جوش مارتا تھا جب تو حسین کا نام لیتا تھا، جب تو حسین کا نام لیتا تھا دل اندر سے جوش۔ اے مولانا میں انگوٹھا چھاپ ہوں، نہ الف کا با جانتا ہوں، مگر فاطمہ کے لال کا نام آتا ہے، اچھا ہو کوئی اچھی جگہ کا نام ہو یا کسی اور جگہ کا نام ہو، بس تو حسین کہتا ہے دل مجبور ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہنے پر۔ یہ ہے حسین کی محبت۔ تو فاطمہ الزہرا جو سو جسے چاہے گی کل اس کو نہ جان سے وہ بخشوائیں گے، کہ جس نے سجایا آج یہ جلشہ حسین کا۔ نعرہ تکبیر، حیدری شہید اعظم جنت۔ محتاج نہیں ہیں، کہیں آمین، ہم محتاج نہیں ہیں، اگر جان لے تو یہ بات اور ہے ہماری تجوریوں میں پیسہ جیب میں نہ ہو، مگر خدا کی عزت کی قسم میں ہوش و حواس کے ساتھ کہتا ہوں، اور میرے پیچھے اللہ اکبر ایک امام بیٹھے ہیں جو قابل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم مجبور بے بس لاچار نہیں ہیں، نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں دوستو؟ یہ کربلا والے ہیں نا، انہوں نے ان کی محبت دیکھ کر ہمیں وقت کا سکندر بنا دیا۔ یہاں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہمیں، کہیں سبحان اللہ، ارے ذرا اونچی آواز میں کہنا سبحان اللہ۔ ارے حسین ہمیں محتاج نہیں بنا رہا، حسین کی ماں نے محتاج نہیں بنایا، بلکہ کہہ دوں تو یہ بیزا نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم فاطمہ حسن حسین کو مشکل میں مدد کے لیے جو پکارتے ہیں اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ تو ہم کتنے مقدر والے، اے عبدالقادر آپ کے نام نامی اسم گرامی کو کوئی بندہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک اے عبدالقادر آپ کی عظمت پہ میرے ماں باپ قربان آپ نہ چاہیں تو کوئی آپ کا نام نہ لے سکے۔ تو خاتون جنت حسن حسین کے چاہے بغیر بھلا ان کا نام کون لے سکتا ہے؟
کون لے سکتا؟ پتا چلا اللہ اکبر. آج بھی عبد القادر کی روح بغداد سے پکار کے کہتی ہے اے لوگو میں جسے مشکل میں پکارتا ہوں اسے تم بھی پکارو. اسے دنیا سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہمیں. مسجد کی جوڑی کے لیے میں نے آپ سے طلب کیا ہے اور یاد رکھیں جزاک اللہ. مانگنے کی ضرورت نہیں ہمیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کی ضرورت نہیں ہمیں. کیوں؟ دنیا سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہمیں کہ لوگوں ہمیں کافی حسین کا. لوگوں ہمیں کافی سہارا حسین کا. لوگوں ہمیں کافی سہارا حسین کا. اگلے بسر نہ سمجھ گی رتبہ حسین کا. اللہ تمہاری جھولیوں کو ہمیشہ بھرا رکھے. اللہ یہ سو کے نوٹ آ رہے ہیں. اللہ تمہاری کمائیوں میں برکت عطا فرمائے اور حسین کے مقصد جس مقصد سے حسین شہید ہوئے نا اس کو سمجھ کے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے برادران اسلام بچپن کا ماحول ہے. کہنا ذرا سبحان اللہ. خاموش مت بیٹھنا. خاتون جنت کی نماز وہ نماز ہے کہ سجدے میں آپ جاتی ہے تو اللہ کی قسم. اب آپ کو سمجھا دو. آقا فرماتے ہیں جو سو نماز مومن کی معراج ہے. 27 رجب کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی. معراج کا مطلب اللہ کا دیدار کیا. اے مسلمانوں یاد رکھو حسین کا جلسہ مناتے ہو الحمدللہ. نیاز کھلاتے ہو الحمدللہ. کھاتے ہو الحمدللہ. اللہ آپ کو خوب دے مگر اللہ کی عزت کی قسم جہاں کھانا کھاؤ کھلاؤ شربت پیو پلاؤ ہر چیز کرو مگر سجدے کو نہ بھولنا. سجدے کو نہ بھولنا. سجدے کو یاد کر کے اگر میں آ گئے مسجد کے در و دیوار یاد کر کے جو سو اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت گواہی دیں گے اے اللہ یہ گناہگار تیرے محبوب کو امتی تھا مگر اس کے نوازے کے سجدے کو یاد کر کے میری بارگاہ میں سجدہ کرنے آیا. میری بارگاہ میں سجدہ کرنے. سجدے کو یاد رکھنا. برادران اسلام جنت کی نماز کیسی نماز ہے. اللہ رب العالمین کے جلووں کو اللہ کو 72 بار دیکھا. ایک ولی کی طاقت ہے. میں کہتا ہوں بغدادی جنید بغدادی جیسے ہزاروں کروڑوں اربوں ولی خاتون جنت کے ایک سجدے پہ قربان ہے. ایک سجدے پہ قربان. تو جب جنید بغدادی کا عالم یہ ہے حسن حسین کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ خاتون جنت کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ خاتون جنت نماز کے لیے کھڑی ہوتی. حسین چند ماہ کے ہیں جھولے میں جھول رہے ہیں. آقا حسین کو ماں خاتون جنت نے جھولا جھلایا. جھولا جھلا کر کے دیکھا میرا لال آنکھیں بند کر گیا آرام میں ہے قرار پا گیا سو گیا. خاتون جنت نے چاہا اب نماز پڑھ لو. کہو سبحان اللہ. اب خاموش مت بیٹھنا. یہ خاتون جنت کی نماز ہے. خاتون جنت نماز کے لیے کھڑی ہوئی. اب جیسے ہی کھڑی ہوئی رب کعبہ کو منشا کچھ اور تھا. رب کعبہ کی رب العالمین کی حکمت کچھ اور تھی کہ اے میری پیاری بندی میرے حبیب کی شہزادی تو نماز پڑھے. میں تیری نماز کے صدقے کیا کروا رہا ہوں کیا کروا رہا ہوں. خاتون جنت نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے. جو حسین پالنے میں سو رہے تھے ویسے یہ سوئے کب؟ تب بھی جاگے اب بھی جاگے قبر میں بھی جاگے اور حشر میں بھی جاگے. جگے ہوئے ہی ہیں ہے نا. میں نہیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. برادران اسلام حسین سو رہے. آنکھیں حسین کی کھل گئی. ماں خاتون جنت نماز پڑھ رہی. اب حسین پالنے میں ہے. ماں خاتون جنت نے اللہ اکبر ثنا پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی. حسین نے رونا شروع کر دیا. حسین رو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حسین رو رہے ہیں رونا شروع کیا. رب کو گوارا نہ ہوا. ذرا اندازہ توجہ دینا کس کو گوارا نہ ہوا؟ حسین کا رونا رب کو گوارا نہ ہوا. رب نے کہا جبرائیل دونوں معتبر ہیں
دونوں معتبر ہیں، حسین بھی معتبر ہے، اس کی فاطمہ بھی معتبر ہے، اور ایسے معتبر ہیں کہ بڑوں کی معتبریاں ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت اللہ اکبر کہہ کر کے نماز پڑھی، حسین نے رونا شروع کیا۔ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، حکم رب ہوتا ہے، اے جبرائیل جا عبادت چھوڑ اور میرے حسین کو جھولا جھولا، میرے حسین کو جھولا جھولا، حسین کو جھولا جھولا۔ تیرا خادم جبرائیل بنا ہے، جھولا وہی جھلاتا ہے جو خادم ہوتا ہے، جھولا وہی جھلاتا ہے جو خادم۔ جبرائیل جھولا جھلا رہے ہیں، سبحان اللہ، جھولا جھلا رہے۔ حسین ابن علی نے رونے کی آواز اور تیز کر دی، اور تیز کر دی۔ اللہ اکبر، ابن علی کے رونے کی آواز تیز پر رب کو گوارا رہا ہوں، اے جبرائیل میرا حسین رو رہا ہے، آواز تیز کر دی ہے اور خاتون جنت کی نماز میں خلل پہنچے گا، جا جبرائیل حسین کو جنت کی سیر کروا۔ ہائے ہائے، وقت پہ ذرا اندازہ لگاؤ یارو، ہم تو مرنے کے بعد تمنا جنت کی کرتے ہیں، حسین تیری عظمت پہ میرے ماں باپ قربان، بچے پنے کی حالت میں تو روئے تو تیری بے قراری کو قرار میں بدلنے کے لیے اللہ تجھے جیتے جی جنت کا سفر کرائے۔ حسین تیری عظمت پہ میرے ماں باپ قربان۔ اب حسین ابن علی جنت کا سفر کر رہے ہیں، جبرائیل امین کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ نوری ہے، یہ بھی نوری ہے، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نوری مخلوق ہیں۔ برادران اسلام، اللہ اکبر، حسین ابن علی کو جنت کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر کی جنت 3000 سال والی جنت ہے، حسین تیری جنت کتنی بڑی ہوگی، سبحان اللہ، جس میں ابو بکر رہیں گے، عمر رہیں گے، عثمان رہیں گے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندے رہیں گے، صحابہ رہیں گے، نبی رہیں گے، سب کا تو سردار ہے۔ جبرائیل لے کے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی یہ بات اعتراض مت کرنا کہ اللہ اکبر کیا اتنے سے بچے کو بھلا زبان بھی آتی ہے، اعتراض مت کرنا، میں دور نہیں، احمد آباد کی سرزمین پر لیٹ سے لقمہ دے سکتے ہیں تو حسین تو اللہ ہزاروں کروڑوں خربوں قیامت تک کے لیے شاہ عالم جیسی ہستیاں آ جائیں تو حسین کے ایک عظمت کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ خود مخاطب ہوا، ارے سبحان اللہ کہے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے دوستو، اتنی بڑی بات ہے ہم کسی مزار پہ جائیں تو کوئی ولی ہم سے بات نہیں کرتا، مگر حسین تیری عظمت پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ سے رب بات کر رہا ہے، رب فرما رہا ہے، اے حسین کیوں رو رہا ہے، حسین کیوں رو رہا ہے۔ اب حسین کے جملوں کو ذرا غور سے سنیں۔ ابن علی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے پروردگار عالم، میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، میں میری ماں کے پیٹ میں، شاہ عالم کی ماں کے پیٹ میں، شاہ عالم کی ماں کے شاہ عالم بابا ان کی ماں کے پیٹ میں تھے تو سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے۔ اب حسین ابن علی عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، کبھی نانا کی دعاؤں کو سنتا تھا، کبھی میں اپنے امی جان سجدوں میں جا کے تجھے مناتی تھی وہ سنتا تھا، اللہ اکبر، میں امی جان کو ہر نماز کے بعد دعاؤں میں سنتا تھا، میں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ہاں میری ماں کی دعا کوئی دعا نہیں، نہ انہوں نے ہمارا سکھ مانگا، نہ چین مانگا، نہ نانا کے لیے کچھ مانگا، نہ خود کے لیے کچھ، ایک ہی بات تھی، یا رب قدیر میرے ابا کی امت، اس کے لیے میرا بابا پریشان ہے، وہ فاطمہ تجھ سے سجدوں کا بدلہ نہیں مانگتی، تو راضی ہو جا تو میرے ابا کی امت کی مغفرت فرما دے، یہی دعا مانگتی تھی۔ کہا ہاں حسین، رب فرماتا ہے تو کیا چاہتا؟ کہا اے رب قدیر، میرے نانا کی تمام امت کی بخشش کا پروانہ چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ پروانہ چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا پروانہ چاہتا ہے؟ کہا ہاں پروانہ چاہتا ہوں۔ کہا جا حسین، میں نے تیرے نانا کی تمام امت کی مغفرت کا پروانہ دے دیا، رب نے وعدہ کر لیا، دے دیا۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، رب نے فرمایا اے حسین، اس کے لیے تجھے کچھ قربانیاں دینی ہیں، تجھے کچھ قربانیاں دینی ہیں۔ اے رب قدیر، اللہ کے بارگاہ میں حسین چھوٹی سی جان ہے، عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا ہزاروں حسین کو پیدا کر، پھر مار، پھر
مجھ جیسے ہزاروں حسین میرے نانا کے قرار پر قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا یوں نہیں حسین، کل کربلا کا مقتل ہوگا، تجھے تیرے سامنے تیرے بچوں کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، پیاسا تڑپایا جائے گا، حسین تجھے قربانی دینا، اس پر اف تک نہیں کہنا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں حسین ابن علی عرض کرتے ہیں، مختصر میں روایت کر رہا ہوں، حسین ابن علی نے عرض کیا باری تعالیٰ چاہے میرا کنبہ تو عطا کرتا رہے میں فدا کرتا رہوں، تو عطا کرتا رہے میں فدا کرتا ہوں، یہ عمر تمام ہو جائے تو منظور ہے، مگر پروانہ تو بخشش کا چاہتا۔ وہ بڑا دلکش ہے۔ حسین نے کہا ایسا نہیں کہا، جنتی رکے پر اللہ میں مہر تیری چاہتا ہوں، تیری مہر چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ تو لگائیں رب کی مہر کیا مہر ہوگی۔ حکم رب ہوا جبرائیل جا جنتی رکا لا، جنت پہ جو سو اس میں لکھا گیا عربی عبارت سے کہ حسین ابن علی کے جو سو نانا کی تمام امت کی مغفرت کا پروانہ اس بچے کو دے دیا، اور اس کے بدلے میں یہ قربانیاں ہیں، اس کو یہ امتحان دینے ہیں، ان پریکشاؤں میں پاس ہونا ہے، اور رب نے مہر لگا دی۔ وہ مہر کا رکا یعنی تعویذ بنا کر حسین کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ حکم رب ہوا جا جبرائیل اب جا، خاتون جنت نماز پڑھ رہی، جلد سے جا، نماز پوری ہونے سے پہلے اسے پالنے میں جھلا دے، سلا دے۔ سلا دیا گیا۔ امی جان نماز سے فارغ ہوئی، سلام پھیرا، دیکھا اللہ اکبر، وہ حسین کا حسن کیا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تحریر کردہ لکھتے ہیں حسین کے نام میں بھی بڑا خلاصہ ہے، کہو سبحان اللہ، حسین کے نام میں بھی بڑا خلاصہ۔ اور وہ خلاصہ کیا ہے جانتے ہو؟ میں آپ کو یہ بات پر پر کر کے بتاؤں گا۔ آقا حسین کو دیکھا خاتون نے جنت کے، کیونکہ میں نے میرے بچے کو سلایا تھا تو نہ کچھ تھا اس کے پاس، نہ کچھ تھا، یہ گلے میں تعویذ آخر ہے تو کیا ہے۔ خاتون نے جنت قریب گئی، ذرا اندازہ لگائیں جس کے آنچل کو آسمان نے نہیں دیکھا اس کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا، اس کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا۔ خاتون جنت نے اپنے پیارے ہاتھوں سے منا حسین کے سر پر ہاتھ ملا، اللہ اکبر، جیسے حسین مسکرا رہے ہیں۔ کتنے حرفوں سے بنا؟ 4 حرفوں سے۔ جب ہمارے نام کا کچھ مطلب ہے تو خاتون جنت کے بیٹوں کے نام کا مطلب کیا ہوتا ہوگا؟ حسین، ہا، پہلی حسین کی ہا ہے جسے ہم ہئی کہتے ہیں، ہا۔ تحریر کردہ لکھتے ہیں اے حسین تیری ہا میں اسلام کا حسن ہے، اے حسین تیری ہا میں اسلام کا حسن ہے، اے حسین تیری سین میں دوسرا اکثر، دوسرا حرف، اے حسین تیری سین میں اسلام کی سلامتی ہے۔ اسلام کی سلامتی کا مطلب ایمان ہے، کہو سبحان اللہ۔ حسین تیری سین میں اسلام کی سلامتی ہے، اور حسین تیرے یا میں تیسرا اکثر، تیرے یا میں اسلام کی یاری ہے، اور تیرے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ اگر سراپا حسین کے جو سو اکثروں کو ملا کے اس کی تحریر اور اس کی تفسیر کریں، حسین کو چاہ لیا، اس نے رب کو چاہ لیا، مصطفیٰ کو چاہ لیا، دین حق کو چاہ لیا، اور اس سے محبت ہو گئی، اسے جنت کا پروانہ مل گیا۔ اللہ رب العزت حسین ابن علی کے صدقے میں ہمیں ہمارے ماں باپ کو مغفرت فرما دے، اور اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنائے۔ دوستو آج وقت برا چل رہا ہے، حسین کے سجدے کو یاد کر کے مسجدوں کو آباد بنائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرا نام جب تمہاری زبان پہ آئے تو بار بار لینا۔ میں بتاؤ محرم کا چاند نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یا حسین کہتے ہیں، جس انداز میں کہتے ہیں اللہ قبول فرما لے، مگر بتاؤ تو صحیح جب عبد القادر کے کہنے اور اجازت کے بغیر کوئی گوشت کا نام نہیں لے سکتا تو حسین کا نام ان کی اجازت کے بغیر کون لے سکتا؟ دوستو امام حسین کا نام ہمارے بچوں پہ آ رہا ہے۔ میری ماں، بہنیں، بڑے تمام کو میں آپ کو ایک دعوت سخن دے کے جا رہا ہوں، ایک ایسی جو سو پیشکش کر کے جا رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے بچوں کو سیرت مصطفیٰ حسین کی سیرت پر چلانا اگر ہمیں راضی ہو تو چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چلا رہے تو ہمارے بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟ بس انشاءاللہ میری ماں، بہنیں، تمام بزرگ، تمام بچے آپ سجدہ کیجئے، اور کچھ نہ کریں تو بسم اللہ پڑھ کے صرف اتنا کہیں یا حسین المدد، یا حسین المدد۔ کبھی خطا، غلطیاں، کوتاہیاں، بے ادبیاں لفظی سے ہوئی ہو
تو اے مولا حسین ابن علی کے خون کے قطرے کے صدقے میں مجھے کہنے سب کو سننے کے اعتبار سے معاف فرما مولا یہاں بیٹھے ہیں ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے مولا آج یہاں بیٹھے ہیں کل حسین کے سائے میں ہمارا قبر و حوصلہ عطا فرما اے مولا خاتون جنت کے صدقے میں رب العالمین تیرے محبوب کے صدقے توسل سے رب العالمین سچا مسلمان بنا تیرا سچا بندہ بنا تیرے محبوب کا سچا امتی بنا حسین کو جس قدر محبت کرنی چاہیے ایسا محبت کرنے والا بنا ان کی محبت میں ہمیں جیسا بننا چاہیے ایسا بنا دے یا رب قدیر تو رحیم ہے کریم ہے معاف کرنے والا ہمارے گناہوں کو نہ دے اور مولا آخری دعا فلسطین غازہ اور دنیا کے مسلمانوں پر مولا الکریم امن و سکون کے بادل عطا فرما رحمتوں کی چھما چھم بارش عطا فرما اور ہر مسلمان کے جان مال عزت آبرو بہو بیٹیوں کی ایمان کی گھروں کی عبادت گاہوں کی مسجدوں کی میرے مولا حسین ابن علی کے ایک ایک جان نثاروں کا صدقہ تجھ سے فقیر مانگتا ہے معصوم علی اصغر کی پیاس کا صدقہ ہم سب کے تمام چیزوں کو سلامتی عطا فرما ہمارے گھروں کو سلامتی عطا ہمارے کردار کو سلامتی عطا فرما ہمارا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ سب کے لیے توبہ کرتا ہوں عالم اسلام کے میرے ماں باپ آپ کے ماں باپ اور ہم یہاں جو سب بیٹھے سب کے لیے استغفر اللہ لی ولوالدی والجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات آمین یا رب العالمین لا الہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کی بنا الہ الہ است حسین آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو امت کے واسطے جو لوٹا ہنسی خوشی لٹائی ہنسی خوشی اس لذت ظفا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا ہو جن کے قدم سے باغ وفا ہمارا سلام زوانان شیر گر شیران با خدا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو حیرن کوثر کلا دلا محمد کلا دلا نعرہ
امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو قالی حاضر جیلانے باللہ بادر المدد یا عبد القادر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی کرتا ہمیں یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب عیب میرے نخال محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب إن الله لا يقطعه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ودعوانا وماوانا وملجانا محمد وصحابه وبارك وسلم ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا يا رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد
کربلا کی جا سواری کو سلام جا سوارے کربلا کی جا سواری کو سلام جا سوارے کربلا کی جا سواری کو سلام میرے پہ قرآن میرے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام حضرت سغرا تمہاری انتظاری 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 کو سلام سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر رکی نہیں سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر رکی نہیں سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر رکی نہیں سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر رکی نہیں سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر رکی نہیں سر سے چادر چھن گئی لیکن سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھی نہیں سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھی نہیں حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام 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 حضرت زینب تمہاری پردہ داری حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام 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 مسکرا کے بیچتے ہو کہ کیا رنگی شباب 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 اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام اکبر و قاسم تمہاری جان ساری کو سلام اکبر و قاسم تمہاری جان ساری اکبر و قاسم تمہاری جان
عرش کا دل آسماں تھرا گیا ٹوٹا عرش کا دل آسماں تھرا گیا ٹوٹا عرش کا دل آسماں تھرا گیا ٹوٹا عرش کا دل آسماں تھرا گیا یہ کام اٹھا عرش کا دل آسماں تھرا گیا اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام 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 کٹ گیا کنبہ مصیبت سر پہ آئی لٹ گئی کٹ گیا کنبہ مصیبت سر پہ آئی لٹ گئی ہو گئی بھائی بھتیجوں سے جدائی لٹ گئی ہو گئی بھائی بھتیجوں سے جدائی گئی عمر بھر کی دشت غربت میں کمائی لٹ گئی عمر بھر کی دشت غربت میں کمائی لٹ گئی یہ روک جب کہتی تھی زینب ہائے بھائی لٹ گئی روک جب کہتی تھی زینب ہائے بھائی لٹ گئی روک جب کہتی تھی زینب ہائے بھائی لٹ گئی یہ روک جب کہتی تھی زینب ہائے بھائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا سارے خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی گھر علی کا کیا لٹا ساری خدائی لٹ گئی اور امتحان میں صابر و شاکر رہے حسین ہر امتحان میں صابر و شاکر رہے حسین ہر امتحان میں صابر و شاکر رہے حسین کوہ علم اٹھانے کو حاضر رہے حسین کوہ علم اٹھانے کو حاضر رہے حسین دھوکے سے کوفیوں نے بھولا کر ستم کیا دھوکے سے کوفیوں نے بھولا کر ستم کیا مہمان بلا کر وطن کیا مہمان بے وطن کو بنا کر ستم کیا مہمان بے وطن کو بنا کر ستم کیا خیمہ لگانا نہر پہ احمد کی آل کا 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 پانی بھی بند کر دی پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال کا پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال کا پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال کا پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال کا پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال کا پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال کا پانی بھی بند کر دیا زہرا کے لال کا لاشوں کو بھانجوں کی لہو میں سجا کے لائے لاشوں کو بھانجوں کی لہو میں سجا کے لائے ٹوٹے ہوئے بہشت کے تارے اٹھا کے لائے ٹوٹے ہوئے بہشت کے تارے اٹھا کے لائے ٹوٹے ہوئے بہشت کے تارے اٹھا کے لائے آیا کسی کو پاس نہ روح رسول کا آیا کسی کو پاس نہ روح رسول کا آیا کسی کو پاس نہ روح رسول کا گل کر دیا چراغ گل کر دیا چراغ مزار بطول کا 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 کر دیا چراغ مزار بطول کا قاسم کی موت توڑ گئی
आसफना की कासिम की मौत तोड़ गई 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 आसफना की प्यासे शहीद हो गए प्यासे शहीद हो गए अब्बास फना की 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 प्यासे